دشت طیبہ چھوڑ کر بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، اور ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ نعرہ تکبیر اور رسالت کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے معزز لائق احترام سامعین بزم، خصوصاً حافظ و قاری اعجاز احمد صاحب، حافظ و قاری اشتیاق احمد صاحب، اور مولانا نعیم احمد صاحب، حافظ اسلام صاحب، عزیز طلباء سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام نیہ الکریم دارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ الکریم تعالی صلی اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، دہکتی کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے، جس نے سب کچھ کھو کر بھی اور کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا،
پرچم حق تابت جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین۔ ہم بھی امام حسین کو ماننے والا کہتے ہیں اپنے آپ، مگر صحیح وقت اسی وقت مانا جائے گا جب امام حسین کی مہر لگ جائے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگ جائے اس پر، تو دوستو مہر کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم امام حسین کی ہسٹری کو پڑھیں اور سنیں، اور امام حسین کو کیا ہے اس پہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم دکھ رہے ہیں کہ ادھر نہیں دکھ رہے ہیں۔ جو امام حسین میں کوالٹی تھیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خصوصیات تھیں، جو ان کا ایجنڈا تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا ویژن تھا، اس پر ہم کھرے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں، یا پھر زبانی حسینی بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کربلا میں نمازیں بھی تھیں اور کربلا میں ظلم و ستم بھی تھا، کربلا میں انصاف کی حدیں بھی پوری ہو رہی تھیں اور ایک طرف ظلم و ستم کی بھی ساری حدیں پار ہو رہی تھیں۔ کربلا میں جہاں ایک طرف نماز تھی، کربلا میں وہیں ایک طرف ڈھول و تاشے بھی تھے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نماز والوں کی طرف ہیں یا ڈھول تاشے والوں کی طرف ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان کی خاطر وہ حسین، جن کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جن کی میزبانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جن کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پہ مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ میرے دوستو، یہ آج 7ویں تاریخ ہے۔ 7ویں تاریخ میں ایک لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں امام قاسم کی مہندی کہیں کسی تاریخ میں ہوتی ہے، کہیں کسی تاریخ میں ہوتی ہے۔ یہ امام قاسم کی مہندی ہے کیا؟ اصل میں بات وہی ہے، ایک صاحب کے یہاں پر کوئی کھانا کھانے کے لیے گئے، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جو ہے لمبا لٹھ رکھ دیا، سمجھے گا؟ دسترخوان پر اتنا لمبا لٹھ رکھ دیا، اور مہمان سوچا آج میری خیر نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ پتہ چلا یہ لٹھ رکھا کیوں کہ ہمارے بزرگوں چلا رہا ہے۔ جب اس کی سرچ کرتے 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 پہنچے تو پتہ چلا کہ دانت میں جو کھلال کرنے کی جو آتو اسٹک جو آتی ہیں وہ اسٹینڈرڈ والی آ رہی ہیں، میڈیکل پہ ہی مل جاتی ہیں، دانت کھجانے والی۔ تو وہ دانت کھجانے والی ایک تھوڑی سی لکڑی تنکا وغیرہ رکھا جاتا تھا، بڑھتے 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 وہ لٹھ بن گیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج بھی ہم فیکٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کا پرپس کیا ہے، ہم بھیڑ چال بن کے چلنے لگتے ہیں اور اس کے پیچھے کا نہ فیکٹ کسی سے پوچھتے ہیں نہ اس کے پیچھے کا وائے تلاش کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی چیز کے پیچھے کا وائے تلاش نہیں کریں گے یہ ہوا کیوں ہے، تب تک ہم یوں ہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ لوگ کہتے کیا ہیں، حضرت قاسم کی مہدی سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے امام حسن راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء سردار جنت ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ رشتہ طے ہوا تھا، مگر ان پڑھوں نے نہ اہلوں نے اس کو اتنا بڑھایا کہ کربلا میں ان کی شادی ہوئی تھی، پھر مہندی لگی تھی، اور مہندی پر پھر وہ نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں لوگ، وہ مطلب یہ کہ لکڑیوں کا، چلے کا، پنی کا، وہ مہندی بکتی ہیں صاحب، باقاعدہ بکتی ہیں، ان کی بکری ہوتی ہے، تجارتیں ہوتی ہیں، لوگ باقاعدہ کہتے ہیں یہ مہندی ہے۔ تو بتائیے کتنا بڑا یہ ہمارے اندر اندھ وشواس پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم اس کو کریکشن کریں، ریکٹیفائی کریں اس کو، سمجھے گا نہیں سمجھے، اور اس کی اصلاح کریں، اس کا ہم سدھار کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ امام قاسم کی مہندی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نے وہاں شہادت دی ہے، اپنی جوانی 18 سال کے نوجوان کلیئر، اللہ اکبر۔ ہم نے اس شہادت کو ایک کھیل، ایک تماشا، ایک فیسٹیول، ایک تہوار بس بنا کے رکھ دیا، منورنجن کا ایک سامان بنا لیا، انٹرٹینمنٹ بنا دیا اس کو بس، اور کچھ نہیں۔ میرے دوستو، امام حسین اور ان کے گھر والوں کی وہ قیمتی جانیں
انمول ہیرے ہیں، وہ ہیرے بھی ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا مصنوعی کربلا بنی۔ کربلا کیا ہوتا ہے بھائی؟ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آج گاؤں گاؤں کربلا بنی ہوئی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور وہاں پر لوگ منتیں مان رہے ہیں۔ ایک ویڈیو آج ہی میں نے دیکھا، ایک بندہ بڑا شرح پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے اور وہ وہاں پر امام باڑے کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اب بتائیے، سجدہ کر رہا ہے وہاں پر۔ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمیاں ہو رہی ہیں۔ میں ایسے امام، یہ میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں بتاؤں، سمجھے نہیں سمجھے؟ نہ میرا بھروسہ ہے تمہارا، نہ تمہارا کوئی بھروسہ ہے، کب کس کی آنکھیں بند ہو جائیں، کب کہاں مر جائے، سمجھے؟ کل میرا تم دامن پکڑو گے، امام ہو گئے، اس نے کچھ بتا ہی نہیں تھا، یہ تو مونا بنا ہوا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں کہاں کے چکر میں بناؤں؟ کیا پتہ ایک دن کی امامت ہے، 2 دن کی امامت ہے، کیا پتہ زندگی امامت چھوڑو، زندگی 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، صحیح صحیح بات بتا دی جائے، سمجھے نہیں؟ امام حسین نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، دین کے لیے بتا دیا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کی شان کیا ہے، دین کی عزت کیا ہے۔ یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھاؤ، وہ دور آنے والا ہے عنقریب کہ ضرورت ہے۔ آج تو لوگ نمازوں میں حاضر نہیں ہو رہے، ہم لوگ نمازوں میں نہیں آ پاتے، بتائیے، سو جاتے، امام بھی سو جاتے ہیں۔ ظہر میں میری آج بتائے بالکل جب بالکل جماعت تیار تھی تب آنکھ کھلی۔ اماموں کا یہاں حال خدا رحم فرمائے ایسے اماموں پر، سمجھے؟ سدھرنے کی توفیق رفیقت ہوا پہلے امام کو، تبھی تو مقتدی سدھریں گے۔ جب امام نہیں سدھرے گا تو کہاں سے سدھریں گے مقتدی، سمجھے نہیں سمجھے؟ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مقتدی بھی سدھریں اور امام بھی سدھریں، سمجھے؟ اور دونوں ایمان بچا کے لے جائیں امام حسن حسین کے صدقے میں، مگر حساب کے کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو کل آپ سن چکے تھے کہ کہاں تک موقع پہنچ گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان حضرت مسلم کوفہ پہنچے تھے، وہاں کا حالات ڈیٹیل لکھ کے بھیجا، جیسے ہی لکھ کے ادھر خط چلا ادھر حالات وہاں کے بدل گئے تھے اور حضرت مسلم شہید ہو گئے تھے۔ جب خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے تمام صحابہ کرام، ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور بہت بڑے بڑے ٹاپ کے صحابہ کرام وہ منع کر رہے تھے، لگاتار منع کر رہے تھے، برابر منع کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا یہ دیکھو خط آ چکا ہے، اب یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ ادھر کوفہ والے لوگوں کے حالات پہلے کچھ بھی رہے ہوں، اب وہ صحیح ہیں، وہ بتا رہے ہیں، کافی لوگ میری حمایت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مجھے پکار رہے ہیں، اب مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ اب وہاں کے حالات صحیح ہیں۔ صحابہ کرام بار بار منع کرتے رہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ تاریخ تھی 3 ذی الحجہ، کتنی تھی؟ 3 ذی الحجہ تاریخ تھی۔ ذی الحجہ سمجھتے ہو، قربانی والا مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اس کی 3 تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے پبلک آئی ہوئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے پاس جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور گلاف کو پکڑ کر بہت ہی آپ درد بھری آواز میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک تو اسلام کی حفاظت فرما۔ یہ دعا نہیں کہ میرے مولا تو میری حفاظت فرمانا، اسلام کی حفاظت فرمانا۔ اور امام حسین کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسی موقع پر یہ سب کچھ ہو جائے گا، مگر حالات جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے۔ لوگوں نے منع کیا، امام حسین چلتے رہے، آپ نے سفر شروع کر دیا، سمجھے؟ وہی حال تھا، 2 قدم چلنے کی نہیں طاقت مجھ میں، عشق لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں، سمجھے؟ عشق رسول ان کو کھینچے چلے جا رہا تھا۔ حضرت نے سفر شروع کر دیا۔ 82 لوگ ہیں سفر میں، کتنے لوگ ہیں؟ 82 لوگ ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، جنگ کے ارادے سے جا بھی نہیں رہے۔ چلتے رہے، راستے میں فرزدق شاعر اور بشیر ملتے ہیں۔ انہوں سے پوچھا، کوفہ سے آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں کوفہ کے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلوار یزید کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ سفر شروع چل رہے ہیں، چلتے اور بھی لوگ ملے راستے میں، لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی رشتہ داروں نے منع کیا، ان کے بہنوں نے منع کیا، خط لکھ کے بھیجا کہ آپ نہ جائیں، آپ جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہیں سے واپس لوٹ آئیے، میں اپنے بچوں کو اور تمہارے بھانجوں کو بھیج رہا ہوں، آپ فوراً واپس آ جائیں، ایسا نہ کریں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہیں۔ مگر ہوا کیا، امام حسین نے سفر کیوں جاری رکھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھ لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور امام حسین اس خواب کو پورا کرنے کے لیے چلے جا رہے تھے۔
امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر امام حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کیا، اے اللہ تو میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صبر اور اجر عطا فرما۔ لوگ آپ کو سمجھا رہے تھے آپ مان جائیے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، جو وعدہ ہوا تھا اس کو نبھانا ہے۔ آپ چلے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت قیس ملتے ہیں، حضرت قین بن بجلی ملتے ہیں، یہ مدینہ شریف سے حج کر کے واپس لوٹے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا۔ امام حسین نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ملیے، مگر یہ اس وقت تو ملنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کی بیوی نے سمجھایا کہ تم حد ہو گئی، امام حسین آپ کو بلاتے ہیں اور آپ جاتے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ ملنے کے لیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بات چیت کی، اور جب بات چیت میں آئے تو سارے قافلے کا سامان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کیا، اپنی بیوی کو آپ نے طلاق دی اور کہا آپ جائیے، کیونکہ ایک حدیث پاک آپ کو یاد آ گئی، حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ یہ حضرت بجلی شامل تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جنگ میں آپ کو فتح ملی ہے، اس سے کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کہا اس سے زیادہ آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے آپ سب کچھ قربان کرو گے۔ تو آپ نے فرما دیا اب وہ وقت آ گیا ہے، مجھے اب جانا ہے۔ آپ ساتھ میں ہو گئے، بہت سارے لوگ ساتھ میں ہو گئے، راستے میں چلتے چلتے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ نے لوٹنا بھی چاہا، مگر حضرت مسلم کے بھائی جان وغیرہ ان کے گھر والوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو ہم حضرت مسلم کے پاس پہنچ جائیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی مرضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلے جا رہے ہیں، محرم کی 1 تاریخ آ جاتی ہے، اور ادھر کیا ہوتا ہے، حر آتے ہیں۔ حر سے آنے سے پہلے کا واقعہ یہ ہے، ابن سعد یہ کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کے والد، اتنے پائے کے ٹاپ کے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ عمر بن ابن سعد جو ہے، سعد بن ابی وقاص، وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں ٹاپ 10 پہ ہیں۔ سعد بن وقاص صحابہ میں ٹاپ 10 پر ہیں، یعنی 10 لوگوں کی جو جماعت تھی اس میں ہیں آپ۔ مگر دیکھیے ہمارے گاؤں کی طرف لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ولی کے گھر شیطان پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی شیطان کے گھر ولی پیدا ہو جاتا ہے، وہی والی بات ہوئی۔ ابن سعد کو ادھر ایران کے لیے 4000 فوج دے کر بھیجا جا رہا تھا۔ رائے اس وقت اس کا نام تھا، آج تہران ہے اس جگہ کا نام، یہ ایران کی راجدھانی ہے تہران، آپ سرچ کر سکتے ہیں، پہلے اس کا نام رائے تھا، بہت سارے جگہوں کے نام جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں۔ تو ادھر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا کہ پہلے ایران میں بعد میں جانا، پہلے امام حسین سے جا کے آپ وہ کیجئے۔ تو ابن سعد کو کیونکہ بہت اچھی طرح سے معلوم تھا امام حسن حسین کی مرتبے، ان کی خوبیاں، انہیں کہا میں نہیں جانے والا ہوں، امام حسین کے مقابلے میں تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو پھر ابن زیاد نے کہا یہ رائے کی جو حکومت تمہیں جو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ آدمی کو لالچ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کہا جو تمہیں حکومت ملنے والی ہے وہاں کی، جو حکومت کے تمہیں پروانہ لکھا ہوا ہے میں نے، وہ کینسل کر دیا جائے گا، اب مرضی ہے۔ تو پھر اس نے کہا ابن سعد نے مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ یہ مال کا لالچی مال کے لالچ میں آ گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف آنا شروع ہوا۔ ادھر حر آ گئے تھے 1 تاریخ کو، حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کو گھیر لیا 1000 فوج لے کر، اور ادھر کتنے ہیں؟ صرف 82 لوگ، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ تک پہنچا دوں اور میں آپ کو وہاں تک لے چلوں۔ امام حسین نے فرمایا یہ خط دیکھو، ہم آئے نہیں ہیں۔ وہ تو حر نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امام حسین نے پورے تھیلوں کے تھولے خطوں کے لوٹ دیے اور کہا دکھاؤ۔ حر نے کہا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھ کو حکم یہ ہے کہ میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں۔ آپ بتائیے، مہمان بنا کے بلایا ہے، سمجھے؟ اور یہ حالت ہے۔ امام حسین نے حر کے سامنے 3 شرطیں رکھی، کہا یا تو مجھے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دے، یا پھر مجھے وہاں مت جانے دے، میں یزید کے پاس بھی نہیں جاتا، میں مدینہ شریف یا مکہ بھی نہیں جاتا، کہیں تیسری جگہ جا کے میں اپنی زندگی گزار لیتا ہوں۔ تیسری شرط یہ بتائی کہ مجھے چھوڑ دے، میں ڈائریکٹ جا کے یزید سے بات کرتا ہوں، سمجھے؟ تو بھی میرے ساتھ چلنا۔ اب بتاؤ یہ کتنی زیادہ ان میں انسانیت جھلک رہی ہے ان تینوں شرطوں میں۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے
کہ کچھ بھی الٹا سیدھا یا کچھ معاملہ ایسا ہو کہ مسلمانوں کے آپس میں خون بہے. کتنی بالکل سادہ سمپل شرطیں ہیں. یا تو مجھے میں جہاں سے آیا وہاں چلے جانے دے, یا مجھے کسی تیسری جگہ چلے جانے دے, میں اپنی زندگی وہاں گزار لوں گا, یا پھر تو مجھے یزید کے پاس خود تک جانے دے, میں خود بات کر لوں گا. تو حر نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, مجھے تو یہی آرڈر ملا, یہی حکم ملا ہے. یہ حر وغیرہ لوگ سب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور امام حسین کی آپ شرافت دیکھیے صاحب, یہ جب دوپہر ٹھیکا ٹھیک دوپہری میں یہ فوج آئی تھی, امام حسین نے سب کے گھوڑوں کو, سارے لشکر کو پانی پلایا. اللہ اکبر, پانی پلایا. مگر حر نہیں مانا, ادھر بات چیت چلتی رہی اور چلتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. امام حسین نے فرمایا, ادھر سے ابن زیاد کے آدیش آنا شروع ہو گئے کہ امام حسین کو ایسی جگہ اتارو جو چٹیل میدان ہو, پانی بھی آس پاس نہ ہو. امام حسین نے فرمایا پاس میں بستی ہے, مجھے وہاں جانے دو. کہ نہیں, ہم کو یہی آدیش ملا ہے کہ ہم آپ کو یہاں اتاریں. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ کا نام پوچھا, جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا کہ کربلا ہے. تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور فرمایا اب ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے, یہیں ہمارے گھوڑے بندھیں گے, یہیں ہمارے اونٹ بندھیں گے, یہیں ہمارے ٹینٹ لگیں گے, یہیں خیمے لگیں گے. اب یہیں پر ہمارا یہیں سے آخری سفر طے ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہر گئے. اس کے بعد ابن زیاد لگاتار فوج بھیجتا رہا, کمک رسد برابر آتی رہی, کک آتی رہی, لگاتار کمک آتی رہی. 22,000 فوج جمع ہو گئی. کتنی؟ 82 لوگ, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں سفر کب شروع ہوا تھا؟ 3 تاریخ کو. اب یہاں پر آپ 1-2 تاریخ میں آئے, پورا مہینہ لگ بھگ سفر چلتے ہو گیا. آپ بائک سے سفر کیجئے, کتنی تھکان ہو جاتی ہے آپ کو, سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ عابد بھائی بیٹھے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں چاروں طرف بائک سے, تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ آپ بائک سے سفر کر لیجئے, کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ہم کبھی کبھی گھر سے آتے ہیں دلی کو, سمجھے, تو بڑا تھکن ہو جاتی ہے, ہر ایک کو تھکن ہو جاتی ہے. 1 مہینہ مسلسل اونٹوں کے اوپر سفر ہوا ہے, کتنی تھکاوٹ ہوگی, کتنی زیادہ گراوٹ شریر میں بوجھل پن ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیے 22,000 فوج آ چکی ہے, اور اس کے بعد فرات پر بھی پہرا لگا دیا. 500 کتنے 500 سولجر, 500 کی بٹالین پوری کی پوری فرات پر مسلط کر دی جاتی ہے, تعینات کر دی جاتی ہے. اب پانی بھی نہ پیے. یہ 7 تاریخ ہو چکی ہے محرم کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار کوشش کی ان لوگوں سے, ان فوجیوں سے. آپ نے کہا کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. ایک بار موقع ایسا آیا, ابن سعد سے جب امام حسین نے بات کی اور آپ نے شرطیں رکھیں, تو ابن سعد نے کہا حضرت آپ کی تو باتیں بہت ہی زیادہ اچھی ہیں, بہت ہی زیادہ سادہ سمپل ہیں. اس نے خط بھیج دیا ابن زیاد کو, گورنر جو تھا کوفہ کا. اس گورنر کی باتیں بھی سمجھ میں آ گئی, ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو امام حسین کے پاس لے جاؤ. مگر خبیث کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو بنا بنایا کام بگاڑ دیتے ہیں. شمر دل روشن, اس حرام الدہر نے جب سنا, بولا ارے آپ کا گورنر ہیں, امام حسین کو وہاں جانے دو گے, سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, تمہیں جو کریڈٹ ملنے والا ہے, سمجھے, جو تمہارے سر سہرا بندھنے والا ہے, وہ سب ایسی تیسی ہو جائے گی. اتنی محنت کر رہے ہو, اتنی آپ کر رہے ہو, امام حسین کو گھیرو, فوراً ان سے یزید کی بیعت لو, یزید کی بیعت لو. دیکھ رہے ہیں برے ساتھی, اس لیے بچنا چاہیے. سارا کھیل بنا بنایا بگاڑ دیا. بگاڑ کیا دیا؟ وہ ہونا ہی تھا, مگر اس خبیث نے اپنی خباثت دکھائی. اب ابن زیاد کے سمجھ میں بات آئی, یہاں بولے تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ نے خط بھیج دیا ابن سعد کے پاس گئے. ابن سعد, میں نے تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, میں نے تجھ کو امام حسین کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یا تو جنگ کر, یا پھر میں شمر کو بھیج رہا ہوں, شمر کے حوالے سارا لشکر کر دے اور تو ایک طرف کو ہٹ جا. اور شمر سے ساتھ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ابن سعد وہ یہ نہ کرے تو فوراً اس کی گردن کاٹنا. ابن سعد نے کہا خبیث, یہ کام سب تو نہیں خراب کر دیا, کام تو بالکل بن گیا تھا, سادہ سمپل باتیں تھیں, مگر یہ کام سب تو نے ختم کیا ہے. بولتا ہے اب میں خود ہی اس کو انجام دوں گا. یہ صاحب 9 تاریخ آ جاتی ہے, جمعرات کا دن ہے. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹینٹ, اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کے سہارے
بیٹھتے ہیں آپ کو گنودگی آ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پل پل کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور خود آپ تشریف لا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انک تروح الینا، اے بیٹے تم بہت جلد ہماری طرف آنے والے ہو۔ امام حسین نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور آنکھ کھل گئی، آپ پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بیٹے زین العابدین جو اس وقت بہت سخت بیمار تھے، تو بولے ابا جان یہ کیا ہے، یہ کلمات اس وقت آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہ بیٹا ابھی ہمارے نانا جان تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اب تم بہت جلد ہماری طرف آنے والے ہو۔ تو کہا اے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا بیٹے ہم سب حق پر ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہے؟ پھر تو یہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں جس شہادت کی طرف، وہ تو ہماری ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا بہت اچھا جواب دیا ہے، تم کو ایک باپ کی طرف سے سب سے اچھی جزا اور انعام رب کائنات عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ادھر وہ لشکر پورا تیار ہے لڑنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات کی ہمیں مہلت دو۔ کیوں مہلت دی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم دل کھول کر عبادت کر لیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جس عبادت کے لیے آج ہم کاہلی سستی کر رہے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں تاکہ ہم دل کھول کر سجدے کر لیں، دل کھول کر توبہ کر لیں۔ ارے وہ تو پاک تھے، وہ تو پاکوں کے سردار تھے، جنتیوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر۔ مگر کیا ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ کہ رات بھر ہمیں نماز پڑھنی جائے، عبادت کرنے دیا جائے، رات بھر پورا خیمہ اللہ اللہ میں کر رہا ہے۔ کبھی یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس امتحان سے مجھے بچا، دعا کی تو یا اللہ اس امتحان میں مجھے کامیاب فرما، یا رب کائنات میرے ذریعے اسلام کی سربلندی فرما، اسلام کو کی شان کو بلند فرما دے، اسلام کے رتبے کو اونچا فرما دے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے کرتے پوری رات جو ہوتی ہے، پورے قافلے کی رات جو ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے۔ میرے دوستو اور باقی جو 10 محرم کے واقعات ہوں گے، 2 دن ہمارے پاس بچے ہیں، کل کا اور پرسوں کا۔ انشاءاللہ 2 دنوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، اور 2 دن میں ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں کو پورا جو قیامت صغریٰ کا دل دہلانے والا اور ایسے حالات اور ایسے واقعات کبھی آسمان و زمین نے دیکھے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ سماعت کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو امام حسن حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین